اوکے کلاس، پروفیسر لیکچر دے کر باہر نکلے تو ہمنا بھی اپنی کتابیں اٹھا کر باہر کی طرف چل دی۔ یاسر بھی اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا رہا تھا۔ پھر ہمنا، تم نے انکل سے بات کی؟ یاسر نے ہمنا کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کس بارے میں؟ ہمنا نے انجان بنتے ہوئے کہا، میرے دوست کی برتھ ڈے پارٹی کے لیے۔ میں نے تم سے کہا بھی تھا کہ پوچھ لینا۔ یاسر نے ہمنا کو حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ یاسر، میں نے پوچھا تھا مگر بابا نے انکار کر دیا۔ انہیں میرا اس طرح راتوں کو دیر تک باہر جانا پسند نہیں۔ ہمنا نے اسے وضاحت دیتے ہوئے کہا، یار تمہارے بابا کو تو میرے ساتھ تمہارا کہیں بھی جانا پسند نہیں۔ یاسر نے ناراض نظروں سے ہمنا کو دیکھتے ہوئے کہا، ایسی بھی بات نہیں ہے۔ ہمنا نے بھی فوراً جواب دیا، اچھا یار ناراض تو مت ہو، چلو کوئی بات نہیں، آؤ قریبی کیفے میں چلتے ہیں، تمہیں وہاں کی اچھی سی کافی پلاتا ہوں۔ یاسر ہمنا کو اپنے ساتھ لیے کیفے کی طرف بڑھ گیا۔ یاسر اور ہمنا دونوں پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹس تھے۔ دونوں کی ایک دوسرے سے اچھی خاصی انڈرسٹینڈنگ تھی اور وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے پسندیدگی بھی رکھتے تھے۔ سر حاشر صاحب آئے ہیں۔ ارسلان نے میجر عالم شاہ کو حاشر صاحب کے آنے کی اطلاع دی۔ انہیں فوراً اندر بھیجو۔ عالم شاہ نے ارسلان کو کہا۔ جی سر، ارسلان کہتے ہوئے باہر نکل گیا۔ سر آپ کو میجر صاحب اندر بلا رہے ہیں، ارسلان نے حاشر صاحب کو کہا۔ ارے آئیے حاشر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ عالم شاہ ادب میں حاشر صاحب کے لیے کھڑے ہو گئے۔ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں میجر صاحب؟ میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ میجر صاحب نے حاشر صاحب کو بیٹھنے کے لیے کہا اور ان کے لیے چائے کا حکم دیا۔ مجھے آپ سے ایک کیس کو لے کر ضروری بات کرنی تھی۔ عالم شاہ نے حاشر صاحب سے کام کی بات کرنا شروع کی۔ ہم لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی کہ حاشر صاحب کی گاڑی کی آواز سن کر فوراً پورچ کی طرف بھاگی۔ السلام علیکم بابا، ہمنا حاشر صاحب کے گلے لگتے ہوئے بولی۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیسی ہو؟ حاشر صاحب نے ہمنا کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ پورے 2 دن بعد آپ نے اپنی شکل دکھائی ہے۔ ہمنا نے ناراض نظروں سے حازم صاحب کو دیکھتے ہوئے کہا، جس پر وہ مسکرا دیے۔ جانتا ہوں میری بیٹی مجھے بہت مس کرتی ہے، مگر کام بھی تو ضروری ہے نا۔ کھانا کھایا میری گڑیا نے؟ حاشر صاحب نے ہمنا کو دیکھتے ہوئے پیار سے پوچھا۔ نہیں، آپ کا ہی انتظار کر رہی تھی، بوا نے آپ کا پسندیدہ پلاؤ بنایا ہے، ہمنا نے چہک کر کہا۔ ارے پھر تو آج دعوت ہی ہو جائے گی، حاشر صاحب نے ہنستے ہوئے کہا اور فریش ہونے چلے گئے۔ پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ حاشر صاحب نے پلاؤ اپنی پلیٹ میں ڈالتے ہوئے ہمنا سے پوچھا۔ جی بابا اچھی جا رہی ہے، بس پیپرز ہونے والے ہیں، اس کی تیاری میں لگی ہوئی ہوں آج کل، ہمنا نے حاشر صاحب کو بتایا۔ بہت اچھے، میری بیٹی بہت لائق ہے، مجھے معلوم ہے ہر بار کی طرح اس بار بھی وہی ٹاپ کرے گی، حاشر صاحب نے اسے پیار کرتے ہوئے کہا۔ بابا وہ کونے والی شمائلہ آنٹی آئی تھی، آپ کے بارے میں پوچھ رہی تھی، ہمنا نے اپنی ہنسی کو بمشکل روکتے ہوئے کہا، جس پر حاشر صاحب کا بیزاری سے منہ بن گیا۔ پلیز ہمنا دوبارہ مت شروع ہو جانا۔ بابا آپ کی ہر خبر رکھتی ہیں، آپ کے لیے اتنا مزے مزے کا کھانا بنا کر لاتی ہیں، مگر آپ ہیں کہ انہیں تھوڑا سا بھی اپریشیٹ نہیں کرتے، ہمنا نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہمنا بچے، آپ جانتی ہو آپ کی مما کے بعد میں نے کسی کے بارے میں نہیں سوچا اور نہ ہی میں سوچنا چاہتا ہوں، میں سمیہ سے آج بھی وفادار ہوں، حاشر صاحب نے کرب سے کہا، جبکہ حاشر صاحب کو اداس اور غمزدہ دیکھ کر ہمنا کو اپنے اوپر بہت غصہ آیا۔ سوری بابا، میں تو بس مذاق کر رہی تھی، میں جانتی ہوں آپ مما کی جگہ کسی کو نہیں دے سکتے، ہمنا نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا، جس پر حاشر صاحب نے اسے سر پر چپت لگائی۔ میں جانتا ہوں میری بیٹی کو مذاق کرنے کی بہت بری عادت ہے، حاشر صاحب نے ہنستے ہوئے کہا، جس پر ہمنا بھی ہنس دی۔ سر، حاشر سر نے صحیح اطلاع دی تھی، آج وہ لوگ بارڈر کے ذریعے مال شپنگ کریں گے، ارسلان نے میجر کو اطلاع دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے ارسلان، تم ٹیم کو تیار کرو، ہم ان کی طاق میں رہیں گے اور صحیح وقت آنے کا انتظار کر کے انہیں اپنی حراست میں لے لیں گے، میجر عالم نے منصوبہ بندی کرتے ہوئے کہا۔ رات کی سیاہی ہر جگہ پھیل چکی تھی، بارڈر کے آس پاس مکمل طور پر خاموشی تھی، کسی بھی زیرو کا نام و نشان نہ تھا۔ ایسے میں ملک سے غداری کرنے والے اور اپنا نفع دیکھنے والے گروہ نے غیر قانونی اسلحہ بارڈر کے اس پار بھیجنے کے لیے پوری تیاری کر رکھی تھی۔ مال تیار ہے نا؟ ان کے لیڈر نے پوچھا۔ جی صاحب، مال تیار ہے اور ابھی کچھ ہی دیر میں وہ لوگ آتے ہی ہوں گے مال لینے کے لیے۔ بہت خوب۔ یہ گروہ جس کا سرغنہ صابر تھا، جو کہ غیر قانونی اسلحہ اور مواد غیر قانونی طریقے سے دوسرے ملک بھجواتا تھا،
اور پیسوں میں کھیلتا تھا جسے اپنے ملک سے کوئی غرض نہیں تھی، مگر ہمارے ملک کے ایماندار اور اپنی ڈیوٹی سے محبت کرنے والے فوجی ان کو پکڑنے کی پوری تیاری کر کے بیٹھے تھے۔ ہاں ارسلان، کیا اپڈیٹ ہے؟ سر، ایک گاڑی بارڈر کے پچھلے گیٹ کے پاس آہستہ سے بڑھ رہی ہے اور یہاں کے لوگ بھی آگے بڑھ رہے ہیں، ارسلان نے اپڈیٹ دی۔ جیسے ہی گروہ اپنا سامان لے کر آگے بڑھا، میجر عالم شاہ کے جوانوں نے اس گروہ کو ہر طرف سے گھیر لیا۔ سب اپنے ہاتھ اوپر کریں، کوئی بھی ہلنے کی کوشش مت کرے ورنہ اسے سیدھا گولی مار دی جائے گی، میجر نے کہا۔ سب اپنے ہاتھ اوپر کریں، ارسلان چیختے ہوئے بولا، جس پر ان سب آدمیوں کو اپنا نقصان ہوتا ہوا نظر آیا اور اپنی جان کے لالے پڑتے دیکھ انہوں نے فوراً اپنے اسلحے زمین پر رکھ کر اپنے ہاتھ اوپر اٹھائے۔ ارسلان، انہیں لے کر گاڑی میں بٹھاؤ اور ان کے سارے مال کو ضبط کر لو، میجر عالم شاہ نے ارسلان کو حکم دیا۔ جی سر، ارسلان حکم کی تکمیل کرتے ہوئے فوراً آگے بڑھا اور ان کو گاڑی میں ڈالا۔ رات کے 1:30 کا وقت تھا کہ حاشر صاحب کا فون بجا۔ السلام علیکم سر، عالم شاہ خوشی سے بولا۔ میجر صاحب، اس وقت خیریت ہے؟ حاشر صاحب نے پریشانی سے پوچھا۔ جی الحمدللہ خیریت ہے، آپ کو یہ بتانا تھا کہ آپ کی محنت کی وجہ سے ہم اپنے ملک کے غداروں کو پکڑنے میں کامیاب ہو گئے۔ عالم شاہ کے لہجے میں ایک مضبوطی تھی۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، حاشر صاحب نے خوشگوار لہجے میں کہا۔ چلیں سر، میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں، اللہ حافظ۔ حاشر صاحب نے خدا حافظ کہہ کر فون بند کر دیا۔ ہمنا یار کہاں غائب ہو؟ یاسر نے ناراضگی سے پوچھا۔ کہیں نہیں، کلاس ہی لے رہی تھی۔ آپ نے کیوں نہیں لی کلاس؟ ہمنا جو کلاس سے باہر نکل رہی تھی یاسر سے پوچھا۔ ہاں، وہ میں ذرا مصروف تھا اس لیے میں کلاس نہیں لے سکا۔ اور بتاؤ کیا چل رہا ہے؟ یاسر نے ہمنا کو دیکھتے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس یونیورسٹی اور گھر۔ وہ دونوں ابھی بات کر ہی رہے تھے کہ یاسر کا دوست احتشام بھاگتے ہوئے آیا۔ اوئے یاسر، یہ دیکھ، احتشام نے ایک پمفلٹ یاسر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ کیا ہے یہ؟ یاسر نے احتشام سے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ یار، ہماری یونیورسٹی ناردرن ایریاز کے ٹرپ لے کر جا رہی ہے، بہت مزہ آئے گا، تم بھی چلنا، احتشام نے یاسر سے کہا۔ واو یار، بہت مزہ آئے گا، ہم ضرور جائیں گے، ہے نا ہمنا؟ یاسر نے ہمنا کو دیکھ کر خوشگواری سے کہا، جبکہ ہمنا کے چہرے پر ایک سایہ لہرایا۔ ہاں، وہ میں بابا سے پوچھ کر بتاؤں گی، ہمنا نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ یار ہمنا، تم ہر بار ایسے ہی کہتی ہو، اب اس بار میں بھی انکل سے پوچھوں گی، بلکہ تمہیں تو انہیں بتانا چاہیے بس کہ تم جانا چاہتی ہو، یاسر نے ہمنا کی بات پر منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ یاسر، آپ لڑکے ہیں نا، اس لیے آپ ایسے کہہ سکتے ہیں، ہم لڑکیوں کو بتانا نہیں ہوتا گھر میں، بلکہ اجازت مانگنی ہوتی ہے کہیں بھی جانے کے لیے، ہمنا نے ناراض ہوتے ہوئے کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ یاسر بھی پیچھے بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا۔ اچھا یار، مذاق کر رہا تھا، تم سیریس نہ ہو، ناراض تو نہیں ہوئی نا؟ یاسر نے اسے کندھا مارتے ہوئے کہا، جس پر ہمنا ہنس دی۔ السلام علیکم بابا، کیسے ہیں آپ؟ ہمنا چائے کی ٹرے لے کر اسٹڈی روم میں داخل ہوئی جہاں حاشر صاحب کوئی کتاب پڑھ رہے تھے۔ الحمدللہ، تم بتاؤ کیسی ہو؟ حاشر صاحب نے چائے پکڑتے ہوئے پوچھا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، ہمنا نے ہاشم صاحب کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا۔ بابا، ہمنا نے معصوم سی شکل بناتے ہوئے حاشر صاحب کو پکارا۔ جی بابا کی جان، بولو، حاشر صاحب نے ہمنا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ بابا، مجھے آپ سے پرمیشن چاہیے اور آپ پرومس کریں کہ مجھے اجازت دے دیں گے، ہمنا نے حاشر صاحب کو مناتے ہوئے کہا۔ بیٹا، پہلے اب بات تو بتائیں کیا ہے، پھر میں سوچوں گا کہ اجازت دینی بھی ہے کہ نہیں، حاشر صاحب نے ہمنا کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا۔ بابا، وہ ہماری یونیورسٹی ناردرن ایریا ٹرپ پر لے کر جا رہی ہے، مجھے بھی جانا ہے، پلیز اجازت دے دیں پلیز۔ ویسے بھی آپ کون سا گھر پہ ہوتے ہیں، میں بہت بور ہوتی ہوں، مجھے بھی کہیں گھومنے جانا ہے، ہمنا نے لاڈ سے کہا۔ ہمنا، آپ جانتی ہو بابا آپ کو نہیں بھیج سکتے، آپ میرے حالات سے واقف ہو، ہر وقت دشمن ہمارے آس پاس ہوتے ہیں، میں ایسے کیسے آپ کو اکیلے بھیج دوں؟ میں آپ کو کہیں نہیں بھیج سکتا، ایسے آپ جاؤ گی، جہاں جاؤ گی اپنے بابا کے ساتھ ہی جاؤ گی، حاشر صاحب نے اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا۔ بابا، یہ کیا بات ہوئی، آپ کہیں خود تو جاتے ہی نہیں مجھے کہیں لے کر، اور خود بھی کہیں جانے نہیں دے رہے یونیورسٹی کے ساتھ، ہمنا نے ناراض ہوتے ہوئے کہا۔ ہمنا، نو مور آرگیومنٹس، میں نے کہہ دیا نا، آپ نہیں جائیں گی تو نہیں جائیں گی، حاشر صاحب نے اس بار سختی سے کہا، ورنہ وہ ہمنا کے آنسو دیکھ کر نرم پڑ جاتے۔ ادھر آؤ میرے پاس میرا بچہ، حاشر صاحب نے ہمنا کو اپنے پاس بلایا اور اس کا سر اپنے سینے سے لگایا اور اسے پیار سے سمجھایا۔ میری جان، بابا آپ کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں، مگر آپ خود بھی سمجھو میرے پاس آپ کے علاوہ اور کوئی رشتہ نہیں،
اگر میں آپ کو جانے کی اجازت دے دوں اور آپ کو وہی نقصان پہنچ گیا تو میں کیا کروں گا؟ آپ کے بابا تو جیتے جی مر جائیں گے اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو۔ حاشر صاحب نے کرب سے کہا جس پر ہمنا تڑپ کر رہ گئی۔ آئی ایم سوری بابا، میں الجھ گئی ہوں، میں سمجھ گئی ہوں، میں آئندہ ضد نہیں کروں گی، میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی بابا، آئی لو یو سو مچ۔ ہمنا ہاشم صاحب کے گلے لگ کر رو دی۔ بابا بھی آپ سے بہت پیار کرتے ہیں میری جان، اب ایک بات سمجھ لیں کہ بابا جو آپ کے لیے فیصلہ کرتے ہیں وہ آپ کی بھلائی کے لیے ہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے میری جان؟ ہاشم صاحب نے اسے پیار سے پچکارتے ہوئے کہا جس پر ہمنا نے سر ہلایا۔ ہاں پھر تم نے پوچھا اپنے بابا سے؟ یاسر نے ہمنا کو کوریڈور میں دیکھتے ہوئے جا لیا۔ ہاں پوچھا تھا مگر بابا نے منع کر دیا اس لیے میں نہیں جا رہی، ہمنا نے یاسر سے نظر چراتے ہوئے کہا۔ وہ جانتی تھی کہ یاسر کا جانے کا کتنا دل تھا مگر وہ اپنے بابا کی بات نہیں ٹال سکتی تھی۔ یار ہمنا کیا مسئلہ ہے، تم ہر بار ایسے ہی کرتی ہو، کہیں بھی نہیں جاتی ہو، نہ میرے ساتھ نہ کوئی ایسے ٹرپس اور ایونٹس پر۔ تم برا مت ماننا مگر مجھے لگتا ہے کہ تمہارے بابا تمہارے کنزرویٹو سے ہیں، ہر بات پر تمہیں اتنی روک ٹوک کرتے ہیں۔ ہمنا اور یاسر لائبریری کی طرف جا رہے تھے کہ یاسر نے ہمنا کو دیکھ کر کہا، یاسر پلیز تم میرے بابا کے بارے میں ایسے بات نہیں کر سکتے، وہ بالکل کنزرویٹو نہیں ہیں، بس وہ میرا خیال رکھتے ہیں۔ ہمنا کو یاسر کی بات بالکل پسند نہ آئی، وہ دونوں خاموشی سے لائبریری کے کونے میں آ کر بیٹھ گئے۔ آئی ایم سوری ہمنا اگر تمہیں برا لگا ہو، مگر میں تمہارے ساتھ جانا چاہتا تھا ٹرپ پر۔ یاسر میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتی ہوں تاکہ تم میرے بابا کو لے کر بدگمان نہ ہو، یہ بات میں نے کسی کو نہیں بتائی مگر میں صرف تمہیں ناراض ہونے پر تمہیں بتا رہی ہوں۔ ہمنا نے یاسر کے اداس چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، کیا؟ یاسر نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ میرے بابا ایک سیکرٹ ایجنٹ ہے، وہ ساری معلومات اکٹھی کر کے آرمی کو دیتے ہیں، تم کہہ سکتے ہو کہ وہ آرمی کے مخبر ہیں۔ ہمنا سرگوشی میں کہا جس پر یاسر نے حیرانی سے ہمنا کو دیکھا۔ واو، مطلب تمہارے بابا ہمارے ملک کی حفاظت کرتے ہیں؟ یہ تو تمہارے لیے کافی فخر کی بات ہے۔ آئی ایم سوری ہمنا، میں نے تمہارے بابا کو غلط سمجھا مگر وہ واقعی بہت قابل شخص ہیں۔ یاسر ان کی تعریف کیے بنا نہ رہ سکا۔ مجھے تمہارے ساتھ پر فخر ہے، یاسر نے ہمنا کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا جس پر ہمنا نے فوراً سے اپنا ہاتھ کھینچا۔ یاسر تم نے اپنے پیرنٹس سے بات کی میرے بارے میں؟ ہمنا نے یاسر کو دیکھ کر کہا جس پر یاسر ایک دم گھبرا گیا۔ نہیں ہمنا، ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، ابھی تو ہماری پڑھائی میں 2 سال ہیں، جب میں کچھ بن جاؤں گا تبھی ان سے بات کر سکوں گا، میں ایسے بے روزگار ہوں، کوئی اپنی لڑکی کیوں دے گا؟ تمہارے پاپا بھی چاہتے ہوں گے کہ ویل سیٹل انسان سے تمہاری شادی ہو، یاسر نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا جس پر ہمنا سر ہلا گئی۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، شاید ہمیں تھوڑا اور انتظار کرنا چاہیے، ہمنا اس کی بات کے جواب میں اس بات میں سر ہلا گئی۔ حاشر صاحب میٹنگ کے بعد آفس سے نکلنے کی گاڑی میں ان کا دل گھبرانے لگا، اچانک دل میں ٹیس سی اٹھنے لگی، وہ اپنا سینہ مسلنے لگے، درد کی تکلیف سے وہ تڑپ رہے تھے مگر تکلیف کے مارے ان کی آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ انہوں نے فوراً گاڑی روکی مگر تکلیف اس قدر سوا تھی کہ وہ گاڑی سے نکل نہیں پائے اور گاڑی میں تڑپتے رہے کہ ان کی طبیعت کافی خراب ہو گئی۔ کافی دیر بعد جب کسی نے گاڑی میں جھانکا تو انہیں حاشر صاحب تکلیف سے بے ہوش ملے اور انہیں فوراً ہسپتال لے جایا گیا۔ ہسپتال پہنچ کر ان کے لاسٹ ڈائل پر کال کیا جو کہ عالم شاہ کا تھا۔ ہیلو السلام علیکم، حاشر انکل کیسے ہیں؟ جی آپ جو بھی ہیں، یہ جن کا فون ہے ان کی گاڑی سڑک پر ہمیں ملی، ان کی حالت بہت خراب تھی، ہم انہیں ہاسپٹل لے کر آئے ہیں۔ ہاسپٹل؟ وہ شخص حاشر صاحب کو ہاسپٹل لایا تھا، اس نے عالم شاہ کو فون پر بتایا جس پر عالم شاہ گھبراتے ہوئے فوراً ہسپتال کے لیے نکل پڑا۔ جب ہمنا کو اطلاع دی گئی تو وہ بھی فوراً دوڑتی ہوئی ہسپتال آئی، اس کا رو رو کر برا حال تھا، کونے میں لگ کر بری طرح روئے جا رہی تھی، اس کے پاس تو اس کے باپ کے سوا کوئی تھا ہی نہیں، اگر اس کے باپ کو کچھ ہو گیا تو کیا کرے گی؟ عالم شاہ پریشانی سے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا کہ ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر نکلے۔ میجر عالم شاہ، مسٹر حاشر کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور جس کی وجہ سے ان کے دل کا ایک وال بند ہو گیا ہے، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، آپ لوگ دعا کریں، ڈاکٹر کہہ کر آپریشن تھیٹر کی طرف بڑھ گئے، جبکہ یہ سن کر ہمنا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، جو کہ ہمنا کے گھر میں کام کرتی تھی بوا۔ انہوں نے ہمنا کو دلاسا دیا مگر وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ بوا اگر بابا کو کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گی؟ ہمنا نے روتے ہوئے کہا۔ عالم شاہ نے تکلیف سے اسے دیکھا۔ کچھ سال پہلے اس نے بھی یہ تکلیف برداشت کی تھی، ماں باپ تو اس کے بھی اللہ کو پیارے ہو چکے تھے اور کچھ سال پہلے اس نے اپنی محبوب بیوی کو بھی کھو دیا تھا۔
اپنے پیاروں کو یاد کرتے اس کی آنکھ سے آنسو گرا۔ عالم شاہ کے پاس جو کوئی نہیں تھا، وہ اکیلا رہتا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو کام میں اتنا مصروف کر لیا تھا کہ خود کے لیے بھی اس کے پاس ٹائم نہیں تھا۔ اپنوں کو کھونے کا کیا دکھ ہوتا ہے یہ عالم شاہ اچھے سے جانتا تھا۔ پورے 24 گھنٹوں بعد حاشر صاحب کو ہوش آیا۔ ڈاکٹر نے انہیں مکمل طور پر ریسٹ کا کہا تھا اور زیادہ بولنے سے منع کیا تھا۔ عالم شاہ یہیں پر تھا، تب سے کہیں نہیں گیا، اور ہمنا کا رو رو کر برا حال تھا۔ ڈاکٹر نے باہر آ کر یہ بتایا کہ وہ ملنا چاہتے ہیں تو ہمنا آگے بڑھنے لگی۔ جب انہوں نے کہا کہ وہ میجر سے ملنا چاہتے ہیں، جس پر عالم شاہ فوراً اندر بڑھ گیا اور ہمنا اسے گھور کر رہ گئی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ بابا کی بیٹی میں ہوں اور بلا اسے رہے ہیں؟ ہمنا نے نخووں سے سر جھٹکا۔ عالم بیٹا، حاشر صاحب نے مشکل سے آکسیجن ماسک اتارتے ہوئے کہا، ان لوگوں کو معلوم ہو گیا ہے کہ میں ہی تم لوگوں کو ان کی خبریں دیتا ہوں۔ وہ لوگ میرے سے جڑی ہر چیز کو نقصان پہنچائیں گے۔ میرے لیے سب سے قیمتی میری بیٹی ہے۔ سارا پریشان مت ہو، ابھی آپ کو آرام کی ضرورت ہے، ہم بعد میں بات کریں گے اس کے بارے میں۔ عالم شاہ نے انہیں روکنا چاہا مگر ان کی آنکھوں سے آنسو نکل کر گال پر بہے۔ نہیں عالم، میں جانتا ہوں میری بیٹی بہت بڑی مشکل میں ہے۔ وہ لوگ اس کی جان کو نہیں بخشیں گے۔ سب سے پہلے وہ اسے جان سے ماریں گے مجھے کمزور کرنے کے لیے، اور میں اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا ہونے نہیں دے سکتا۔ حاشر صاحب نے بے بسی سے کہا، ہمیں کیا کرنا چاہیے سر؟ میجر عالم شاہ نے حاشر صاحب کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ حاشر صاحب نے میجر عالم شاہ کا ہاتھ پکڑا۔ میجر عالم، میں جانتا ہوں کہ آپ اپنی بیوی کے بعد کسی کو بھی اپنی زندگی میں شامل نہیں کر پائے، مگر مجھے اپنی بیٹی کے لیے اس وقت ایک مضبوط صاحبان کی ضرورت ہے جو کہ اس کا خیال رکھ سکے، اسے ہر موڑ پر سپورٹ کر سکے۔ جہاں میں اس کی حفاظت نہ کر سکوں وہ اس کے لیے کھڑا ہو۔ پلیز میجر عالم، آپ میری بیٹی کی حفاظت کریں۔ حاشر صاحب نے میجر عالم کی طرف امید سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے میجر عالم اچھے سے سمجھ رہا تھا، مگر عالم شاہ نے کچھ کہنا چاہا۔ پلیز میری خاطر میری بیٹی کے صاحبان بن جائیں، اسے اپنے نکاح میں لے لیں، جس پر عالم شاہ نے اس بات میں سر ہلایا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ بابا کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کو کیا ہو گیا تھا؟ ہمنا نے حاشر صاحب کو دیکھ کر رونا شروع کر دیا اور روتے ہوئے بولی، ہاں میری جان، بابا بالکل ٹھیک ہے، بس تھوڑی سی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ حاشر صاحب نے کہا، تھوڑی سی نہیں، آپ کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ اب آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا، بلکہ میں آپ کا بہت خیال رکھوں گی، آپ کی ڈائٹ کا بھی، ہر چیز کا۔ ہمنا نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے مضبوطی سے کہا، جس پر حاشر صاحب مسکرا دیے۔ ہمنا بیٹا، اگر بابا آپ سے کچھ کہیں تو کیا بابا کی بات مانو گی؟ حاشر صاحب نے ہمنا کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ جی بابا، میں آپ کی سب باتیں مانوں گی، بس آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے۔ ہمنا حاشر صاحب کی طرف دیکھتی ہوئے کہا، جی بیٹا، میں اپنا بہت خیال رکھوں گا، مگر میری بات سنو میری جان، تم جانتی ہو کہ تمہارے بابا آرمی کے سیکرٹ مقبر ہیں، اور جن کی میں مقبری کر رہا تھا وہ لوگ تمہارے پیچھے پڑے ہیں کیونکہ وہ مجھے تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں۔ مجھے تمہاری حفاظت کے لیے کوئی چاہیے تھا، اس لیے میں نے میجر عالم شاہ کو کہا ہے کہ وہ تمہاری حفاظت کریں گے۔ حاشر صاحب نے آہستہ سے ہمنا کے تاثرات دیکھ کر بولنا شروع کیا۔ اوکے بابا، اس میں کون سی نئی بات ہے؟ آپ تو پہلے بھی میرے لیے گارڈز وغیرہ رکھتے رہتے ہیں۔ پیچھے عالم شاہ داخل ہوا۔ جس نے یہ گارڈ والی بات سنی تو اس نے غصے سے مٹھی بھینچی اور واپس باہر نکل گیا۔ بیٹا، گارڈ کی بات نہیں کر رہا، میں عالم شاہ سے تمہاری شادی کروا رہا ہوں تاکہ تم اس کے ساتھ اس کے گھر میں محفوظ رہو۔ حاشر صاحب نے اپنی بات کہی، جس پر ہمنا نے حیرانی سے حاشر صاحب کو دیکھا۔ بابا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نہیں کر سکتی یہ، ہمنا نے روتے ہوئے کہا۔ اپنے بابا کی خاطر بھی نہیں؟ تمہیں پتہ ہے تمہارے بابا تمہاری حفاظت اکیلے نہیں کر سکتے۔ حاشر صاحب کا سانس پھولنے لگا، جس پر نرس نے آ کر فوراً انہیں آکسیجن ماسک لگایا۔ انہیں زیادہ بولنے مت دیں، نرس نے کہا۔ حاشر صاحب کی حالت دیکھ کر ہمنا کی آنکھوں سے آنسو گرے۔ اسے ایک لمحے کے لیے یاسر کا خیال آیا، مگر اپنے باپ کو اتنی تکلیف میں دیکھ کر وہ منع نہیں کر پائی۔ ٹھیک ہے بابا، میں نکاح کے لیے تیار ہوں، ہمنا نے روتے ہوئے کہا، جس پر حاشر صاحب پرسکون ہو گئے۔ شاباش میری جان۔ ہمنا کمرے سے باہر نکل گئی۔ کچھ دیر بعد مولوی اور گواہوں کی موجودگی میں حاشر صاحب کے کمرے میں میجر عالم شاہ کا ہمنا حاشر سے نکاح پڑھایا گیا۔ ہمنا حاشر ولد حاشر صدیق، آپ کا نکاح عالم شاہ ولد اکبر شاہ سے ہو رہا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ ہمنا نے ایک پل کے لیے باپ کی طرف دیکھا جو اسے امید بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے، اور اس نے میجر عالم شاہ کو اپنی زندگی میں قبول کر لیا۔ نکاح کے بعد سب ایک دوسرے سے گلے ملے اور اسپتال میں مٹھائی بانٹی گئی۔
کچھ دنوں بعد جب حاشر صاحب کی طبیعت بہتر ہوئی تو حاشر صاحب کو گھر میں شفٹ کر دیا گیا، جبکہ عالم شاہ حاشر صاحب کے کہنے پر ہمنا کو اپنے ساتھ ہاسپٹل سے گھر لے گیا۔ دونوں نفوس گاڑی میں بہت خاموش تھے۔ میجر عالم شاہ کی آواز گاڑی میں گونجی، آپ سے پہلے بھی میری ایک شادی ہو چکی ہے۔ میجر عالم شاہ کی بات پر ہمنا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ 28 سال کا نوجوان خوبرو مرد فوجی کی وردی میں بیٹھا اس پر بم پھوڑ گیا۔ اس کی آواز بہت خوبصورت تھی مگر وہ بولتا بہت کڑوا تھا، یہ شاید بہت سیدھا، دوسروں کے احساسات کی پرواہ کیے بغیر۔ آپ کی پہلی بیوی بھی ہمارے ساتھ ہی رہے گی؟ ہمنا نے پہلی بار لب کشائی کی، جس پر میجر عالم شاہ نے اسے گھورا۔ ہاں، اگر ساتھ رہے تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ میجر عالم شاہ کی آواز گاڑی میں گونجی۔ جی مجھے کوئی مسئلہ نہیں، ہمنا نے لب چباتے ہوئے کہا۔ میری پہلی بیوی کی 3 سال پہلے ڈیتھ ہو چکی ہے، پر میرے پیرنٹس بھی نہیں ہیں۔ میرے ساتھ میری ایک بوا رہتی ہیں جن کا کوئی نہیں ہے، وہی ہمارے ساتھ رہیں گی۔ اور تم ایک بات کان کھول کر سن لو، مجھ سے کوئی امید مت رکھنا، میں اب بھی اپنی پہلی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں اور تم سے نکاح صرف تمہارے باپ کے کہنے پر کیا ہے، تمہاری حفاظت کے لیے۔ جیسے ہی تمہارے اوپر سے خطرہ ٹلے گا ہمارے راستے الگ۔ میجر عالم شاہ نے بغیر ہمنا کے جذبات کی پرواہ کیے کہا۔ ہمنا کے حلق میں آنسوؤں کا گولا جمع ہوا، اس سے نہ بولا جا رہا تھا نہ کچھ کہا جا رہا تھا۔ آنسو آنکھوں پر بہنے کے لیے تیار تھے مگر وہ ضبط کر کے رہ گئی۔ اسے اس وقت یاسر کی شدت سے یاد آئی، وہ کتنی محبت کرتا تھا، اس کا کتنا خیال رکھتا تھا، اور یہ اسے صرف کچھ وقت کے لیے اپنے ساتھ رکھنے کو تیار ہوا۔ میجر عالم شاہ ہمنا کو لے کر لاؤنج میں داخل ہوا تو شاکرہ بوا نے ان کا استقبال کیا۔ عالم شاہ کے ساتھ کسی لڑکی کو دیکھ کر شاکرہ بوا حیران ہوئی تھی۔ بوا، یہ میری بیوی ہے ہمنا۔ اس بات پر ہمنا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ انہیں میرا کمرہ دکھا دیں، کافی تھک گئی ہیں یہ۔ میں اسٹڈی میں ہوں، 1 کپ چائے کا کہہ دیجیے۔ وہ بوا کو ہدایت دے کر اسٹڈی کی طرف بڑھ گیا۔ ماشاء اللہ، بہت پیاری بچی ہے، نام کیا ہے؟ بوا نے پیار سے پوچھا۔ ہمنا۔ بہت پیارا نام ہے، آؤ صاحب کے کمرے میں لے جاؤ۔ شاکرہ بوا ہمنا کو عالم شاہ کے کمرے میں لے گئیں اور اسے ضرورت کا سارا سامان دے دیا۔ وہ فریش ہو کر کھانا کھا کر کچھ دیر سو گئی۔ ہمنا جب سو کر اٹھی تو اس کے فون پر بہت ساری مسڈ کالز تھیں یاسر کی۔ اس نے فوراً سے یاسر کو فون کیا۔ ہمنا یار، تم کہاں ہو؟ میں تمہیں کب سے کالز کر رہا ہوں، تم میری کالز کیوں نہیں اٹھا رہی؟ تمہیں پتہ ہے میں کتنا پریشان ہو گیا تھا؟ یاسر کی پریشانی سی آواز فون کے اسپیکر سے گونجی۔ ہاں یاسر، بابا کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے میں ہاسپٹل میں تھی اور اسی وجہ سے میرا فون بھی آف تھا اور مجھے پتہ نہیں چل سکا، ہمنا نے اداس آواز میں کہا۔ اوہ اچھا، آپ کیسے ہیں؟ یاسر نے حشر صاحب کے بارے میں پوچھا۔ ہاں ٹھیک ہے، ہمنا نے کہا۔ کیا ہوا؟ یاسر کے پوچھنے پر ہمنا کا ضبط ٹوٹا۔ یاسر، تمہیں پتہ ہے بابا نے میری شادی اپنے کسی کولیگ سے کروا دی اور وہ پہلے سے ہی شادی شدہ تھا، ہمنا نے روتے ہوئے کہا، جس پر یاسر چلایا۔ کیا وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں ہمنا؟ تم تو مجھ سے محبت کرتی تھی، تم کیسے کسی اور سے شادی کر سکتی ہو؟ یاسر نے صدمے سے کہا۔ یاسر میری بات سنو، میری شادی بابا نے جس میجر سے کروائی ہے اس نے کہا ہے کہ جب میرے اوپر سے خطرہ ٹلے گا تو وہ مجھے چھوڑ دے گا، پھر ہم دونوں ایک ساتھ ہو سکتے ہیں، ہمنا نے یاسر کو امید دلاتے ہوئے کہا، جس پر یاسر بھی تھوڑا مطمئن سا ہوا۔ کس سے ہوئی ہے تمہاری شادی؟ یاسر نے غصے سے پوچھا۔ میجر عالم شاہ۔ ہمنا نے پہلی بار اس کا نام اپنے لب سے ادا کیا تھا۔ ایک پل کے لیے اس کا دل دھڑکا اور اس کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آیا تھا، مگر ہمنا اسے فوراً جھٹک گئی۔ میجر عالم شاہ کمرے میں داخل ہوا تو ہمنا پر اس کی نظر پڑے۔ کالے رنگ کے لباس میں نکھری نکھری سی لگ رہی تھی۔ میجر عالم شاہ غصے سے اس کی طرف بڑھا اور اسے بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ کس کی اجازت سے تم نے یہ لباس پہنا؟ عالم شاہ نے غصے سے پکارتے ہوئے کہا۔ اس نے اس قدر زور سے ہمنا کا بازو پکڑا ہوا تھا کہ درد کے مارے ہمنا کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ بوا نے دیا تھا، ہمنا نے روتے ہوئے کہا۔ جاؤ، جا کر فوراً کپڑے چینج کرو، تمہاری اتنی اوقات ہے کہ تم میری شانزے کے کپڑے پہنو؟ عالم شاہ نے غصے سے اسے جھٹکا دیتے ہوئے کہا، جبکہ اتنی تسلیل پر ہمنا دل محسوس کر رہ گئی۔ میرے پاس اور کپڑے نہیں ہیں، ہمنا نے روتے ہوئے کہا، جس پر عالم شاہ خاموش ہو گیا۔ وہ تو اتنی جلدی ہسپتال سے نکلے تھے کہ ہمنا کا سامان نہیں لے پائے۔ ٹھیک ہے، یہ تمہاری پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر معاف کر رہا ہوں، شاکرہ بوا کے ساتھ جا کر کپڑے لے آؤ، آئندہ شانزے کی کسی چیز کو بھی ہاتھ لگایا تو ہاتھ توڑ دوں گا۔ عالم شاہ غصے سے کہتا ہوا کمرے سے نکل کے باہر آیا اور پیچھے ہمنا روتی رہ گئی۔ سر، جو حاشر صاحب نے ہمیں اطلاع دی تھی، ہم نے وہاں پر ریڈ کی، مگر ان لوگوں کو نہ جانے ہمارے آنے کا کیسے معلوم ہو گیا کہ وہ لوگ فوراً سے وہاں سے غائب ہو گئے۔
ارسلان نے عالم شاہ کو بتاتے ہوئے کہا، جس پر عالم شاہ حیران ہو گیا۔ آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ کیا کہہ رہے ہو ارسلان؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کس نے ہمارے بیچ کی بات باہر نکالی؟ عالم شاہ غصے سے دھاڑا۔ معلوم نہیں سر، ارسلان نے افسوس سے کہا۔ ضرور ہمارے بیچ میں کوئی غدار ہے، ڈھونڈو اسے، عالم شاہ نے غصے سے فون پٹخا۔ وہ شاکرہ بوا کے ساتھ جا کر بہت ساری شاپنگ کر کے آ گئی تھی اور اس نے اپنی پسند کا ایک آتشی گلابی رنگ کا جوڑا پہنا، اور رات کے کھانے کی ٹیبل پر جب گئی تو ادھر عالم شاہ سربراہی کرسی پر بیٹھا کھانا نوش فرما رہا تھا۔ ہمنا بھی چپ کر کے کرسی پر بیٹھ گئی اور کھانا کھانے لگی۔ میجر عالم شاہ نے اس پر ایک سرسری سی نظر ڈالی۔ وہ گلابی رنگے لباس میں ایک گلاب ہی لگ رہی تھی، مگر عالم شاہ نے فوراً نظر جھٹک دی اور اپنے دل کو اپنے خلاف نہیں جانے دے سکتا تھا۔ وہ شانزے سے بے وفائی نہیں کر سکتا تھا۔ کھانا کھا کر ہمنا اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو پیچھے عالم شاہ بھی کمرے میں داخل ہوا، جسے دیکھ کر ہمنا ایک پل کے لیے گھبرا گئی۔ آپ یہاں؟ ہمنا نے حیرت سے پوچھا۔ ظاہر ہے یہ میرا کمرہ ہے تو میں بھی یہاں ہی سوں گا۔ عالم شاہ اس کی بات کو نظر انداز کرتا بیڈ پر جا کر لیٹ گیا۔ مگر آپ نے تو کہا تھا کہ یہ رشتہ کچھ ماں کے لیے ہے، ہمنا نے ماتھے سے پسینہ پونچھتے ہوئے کہا۔ جانتا ہوں، مگر اس گھر میں ملازم بھی رہتے ہیں، میری ایک عزت ہے، میں سب کے سامنے ہمارے رشتے کی اصلیت ظاہر نہیں کرنا چاہتا۔ کمرے کے اندر ہم ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں، لیکن ہم باہر ایک دوسرے کے لیے میاں بیوی ہیں، سمجھی؟ اب لائٹ آف کرو اور آ کر سو جاؤ، عالم شاہ نے چادر اوڑھتے ہوئے کہا۔ ہمنا لائٹ آف کر کے تکیہ اٹھا کر صوفے کی طرف بڑھنے لگی جب عالم شاہ نے اسے غصے سے بولا، میں تمہیں کھا نہیں جاؤں گا، چپ کر کے آ کر بیڈ پر لیٹو، مجھے اپنے اوپر اتنا کنٹرول ہے، سمجھی؟ عالم شاہ نے غصے سے کہا تو وہ فوراً بیڈ پر آ کر کونے پر ٹک گئی اور تھوڑی دیر بعد نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ عالم شاہ نے اس کی طرف کروٹ بدلی تو اس کا معصوم سا چہرہ عالم شاہ کے سامنے تھا۔ وہ سوتے ہوئے بہت معصوم لگ رہی تھی۔ عالم شاہ نے اس کے چہرے سے بال ہٹائے، مگر اپنے جذبات سے پریشان ہو کر فوراً کروٹ بدل کر لیٹ گئی اور کچھ دیر بعد نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ ارے بیٹا، آپ ابھی تک یہیں بیٹھی ہیں؟ شاکرہ بوا نے حیرت سے ہمنا کو دیکھا۔ جی کیا ہوا؟ ہمنا نے شاکرہ بوا کو دیکھ کر پوچھا۔ بیٹا، عالم شاہ آنے والا ہے، تم ایسے سر جھاڑ منہ پر بیٹھی ہو؟ تم لوگوں کی نئی نئی شادی ہوئی ہے، جاؤ جا کر اچھا سے تیار ہو کر آؤ۔ لڑکیوں کو تو اتنا شوق ہوتا ہے تیار ہونے کا، اور تم ہو کہ ہر وقت بس ایسے ہی پھرتی رہتی ہو۔ جاؤ جا کر تیار ہو، شاباش۔ اور ہاں، سرخ رنگ کا جوڑا پہننا، میرے بیٹے عالم کو وہ بہت پسند ہے، شاکرہ بوا نے محبت سے کہا، جس پر ہمنا منہ بنا کر اٹھ گئی اور کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ہمنا لال رنگ کا جوڑا پہن کر باہر آئی تو اپنے بال سلجھاتے ہوئے غصے سے بولی، موصوف کو لال رنگ پسند ہے، تبھی تو ہر وقت خوار بن کر گھومتا رہتا ہے، ایک لمحے کے لیے بھی سیدھے منہ بات نہیں کرتا، پتہ نہیں کس بات کا ایٹیٹیوڈ ہے، اپنے آپ کو نہ جانے کیا سمجھتا ہے۔ ہمنا اس کے بارے میں غور افشانی کر رہی تھی جبکہ عالم شاہ دروازے سے ٹیک لگائے پرسکون انداز میں اس کی تعریف سن رہا تھا۔ عالم شاہ نے اس کے پیچھے کھڑے ہو کر ایک دم سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا، اور کیا کیا کوالٹیز ہے میرے اندر جو مجھے ابھی تک معلوم نہیں؟ عالم شاہ نے شیشے میں اس کے چہرے کو نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے پوچھا، جبکہ ہمنا گڑبڑا کر رہ گئی۔ وہ کب آیا اسے معلوم ہی نہیں ہوا؟ وہ میں کچھ نہیں کہہ رہی تھی، میں تو خود سے بات کر رہی تھی، ہمنا نے آنکھیں میچتے ہوئے کہا، اور عالم شاہ بھی فوراً سے اپنے ہال میں واپس بند ہو گیا۔ اتنا تیار کس لیے ہوئی ہو؟ عالم شاہ نے اس کے سجے سنورے روپ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ شاکرہ بوا نے کہا تھا کہ نئی نویلی دلہن ہو، تیار ہو کر رہو، اب انہیں تھوڑی پتا کہ ہم ایک دوسرے کے لیے بالکل اجنبی ہیں، اور آپ ہی نے تو کہا تھا کہ باہر ہم ایک دوسرے کے لیے میاں بیوی ہیں، ہمنا نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ واہ، بہت جلدی باتیں سمجھ جاتی ہو، اچھی بات ہے، عالم شاہ نے اس کے بال کان کے پیچھے اڑستے ہوئے کہا اور ڈریسنگ کی طرف بڑھ گیا، جبکہ پیچھے ہمنا بوکھلا کر رہ گئی۔ کیا ہے یہ شخص، کہتا کچھ اور کرتا کچھ ہے، ہمنا تلملا کر بولی۔ السلام علیکم بابا، ہمنا نے حاشر صاحب کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، میری بیٹی کیسی ہے؟ حاشر صاحب نے ویڈیو کال میں اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی بابا، ٹھیک ہوں اور بہت خوش بھی ہوں، ہمنا نے حاشر صاحب کو مطمئن کرنے کے لیے کہا۔ ماشاء اللہ، اللہ میری بیٹی کو ہمیشہ خوش رکھے اور شاد و آباد رکھے، حاشر صاحب نے مسکرا کر کہا۔ کیا ہوا بابا، آپ کچھ پریشان ہیں؟ ہمنا نے حاشر صاحب کو پریشان دیکھ کر پوچھا۔ ہاں بیٹا، پتہ نہیں کون ہمارے بیچ کی باتیں لیک کر رہا ہے جس کی وجہ سے ہمیں بہت نقصان ہوا، مگر خیر اللہ مدد فرمائے گا، تم پریشان مت ہو۔ حاشر صاحب سے بات کر کے لان میں بیٹھی وہ چائے پی رہی تھی جب عالم شاہ بھی ٹریکنگ سوٹ میں اس کے پاس بیٹھا چائے اپنے کپ میں ڈالنے لگا۔
کتنا پڑھا ہوا ہے آپ نے؟ عالم نے ہمنا کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں پولیٹیکل سائنس کے 5th سیمسٹر میں تھی۔ ہمنا نے چائے کے کپ پر انگلی پھیرتے ہوئے کہا۔ اچھا، آپ پہلے تو اسلام آباد میں پڑھتی تھی نا، مگر یہاں سے تو اسلام آباد تھوڑا دور ہے، تو آپ یہاں کی کسی یونیورسٹی میں داخلہ لے لیں۔ پنڈی میں بھی اچھی خاصی یونیورسٹیز ہیں۔ عالم شاہ نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ میں ابھی پڑھنا نہیں چاہتی، میرا دماغ بہت سی چیزوں میں الجھا ہوا ہے، اور ویسے بھی میں نے کون سا یہاں ہمیشہ رہنا ہے، جب واپس جاؤں گی تو پڑھ لوں گی۔ ہمنا نے اسے نگاہ چراتے ہوئے کہا، جس پر عالم شاہ کے چہرے کی مسکراہٹ بھی مدھم پڑی۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ نے ہمیشہ کون سا رہنا ہے، آپ کا فیصلہ ٹھیک ہے، عالم شاہ نے ایک کپ میز پر رکھ کر کہا اور اندر کی طرف بڑھ گیا۔ ہمنا، آج آپ تیار ہو جائیں، میرے کولیگ نے ہماری شادی کی خوشی میں دعوت کی ہے۔ عالم شاہ نے ایک بیگ ہمنا کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ اس میں آپ کا ڈریس ہے، یعنی پہن کر جائیے گا۔ عالم شاہ اسے ڈریس پکڑا کر باہر چلا گیا۔ شام کو جب وہ گھر آیا تو ہمنا جانے کے لیے تیار تھی۔ عالم شاہ نے بھی بلیک کلر کا ڈنر سوٹ پہنا تھا اور ہمنا بلیک کلر کی ساڑی میں اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ عالم شاہ بھی اسے نظریں نہ ہٹا پایا۔ چلیں؟ ہمنا نے عالم شاہ کو دیکھ کر کہا۔ جی جی چلیں، عالم شاہ نے فوراً سنبھلتے ہوئے کہا۔ جب وہ دونوں ڈنر پر پہنچے تو وہاں پہ اچھا خاصا انتظام تھا، کافی لوگوں کو بلایا گیا تھا، جیسے کوئی پارٹی ہو۔ عالم شاہ ہمنا کو ہر کسی سے انٹروڈیوس کروا رہا تھا۔ عالم شاہ کسی سے بات کر رہا تھا کہ اس کی نظر زمان لاشاری پر پڑی، جو کہ ہمنا کی طرف بڑھا اور اس سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ زمان لاشاری کس قدر دل پھینکے۔ وہ فوراً ہمنا کی طرف بڑھا اور اسے کمر سے پکڑ کر اپنے ساتھ لگاتے ہوئے زمان لاشاری کی طرف دیکھا۔ کیسے ہیں زمان صاحب؟ یہ میری بیگم ہے ہمنا عالم شاہ۔ عالم شاہ نے لہجے میں محبت سموئے ہمنا کی طرف دیکھ کر کہا، جس پر ہمنا بھی حیران رہ گئی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں لمحے کے لیے تیز ہوئیں۔ وہ ہر جگہ اس پر ایسے ہی حق جتاتا جو ہمنا کے دل کی دنیا کو تہ بالا کر دیتا۔ واپسی کے وقت گاڑی میں ہمنا نے اسے غصے سے دیکھا۔ کیا ہو گیا ہے، ایسے کیوں گھور رہی ہیں آپ؟ عالم شاہ نے ہمنا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جب آپ نے کہا ہے کہ یہ ایک وقتی شادی ہے تو آپ ہر جگہ مجھ پر حق کیوں جتاتے ہیں؟ آئندہ ایسے مت کریے گا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، ہمنا نے کاٹدار لہجے میں کہا۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے آپ کے قریب آنے کا۔ زبان لاشاری کافی دل پھینک اور لڑکیوں سے فلرٹ کرنے والا انسان ہے، مجھے یقین ہے وہ آپ کی طرف بھی اسی نیت سے بڑا تھا، اسی لیے صرف میں نے آپ کو اس کی نظروں سے بچایا۔ عالم شاہ نے گاڑی کی سپیڈ بڑھاتے ہوئے غصے سے کہا، جس پر ہمنا چپ ہو گئی۔ گھر آ کر ہمنا چینج کر کے سو گئی، جبکہ عالم شاہ بہت گہری سوچ میں تھا۔ اس نے بیڈ کی دوسری طرف لیٹی ہمنا کو دیکھا، وہ آہستہ آہستہ ہمنا کی طرف کھنچ رہا تھا، مگر وہ یہ بات اپنے آپ سے بھی چھپا رہا تھا۔ اسے ہمنا کی عادت ہونے لگی تھی، جب تک وہ ہمنا کو نہیں دیکھ لیتا تھا اسے چین نہیں آتا تھا، مگر وہ یہ بات خود سے بھی تسلیم کرنے سے ڈرتا تھا۔ عالم شاہ آنکھیں بند کر کے لیٹا تو اسے اپنے سینے پر کچھ محسوس ہوا۔ اس نے دیکھا تو ہمنا کا ہاتھ اس کے سینے پر تھا۔ ہمنا نیند میں اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے سو رہی تھی، جبکہ عالم شاہ کے دل میں طوفان بھرا ہوا تھا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے اپنے دل کی بات پہ لبیک کہتے ہوئے ہمنا کو اپنے حصار میں لیا اور آنکھیں بند کر کے سکون سے سو گیا۔ کافی وقت کے بعد عالم شاہ کو اس قدر پرسکون نیند نصیب ہوئی تھی۔ عالم شاہ جو اٹھ چکا تھا مگر سونے کی ایکٹنگ کر رہا تھا تاکہ ہمنا کا رد عمل دیکھ سکے۔ ہمنا کی جیسے ہی آنکھ کھلی، اپنے آپ کو عالم شاہ کے حصار میں پا کر وہ ایک دم گھبرا گئی اور فوراً بیڈ جاؤ سے اتر کر فریش ہونے کے لیے بھاگی، جس پر عالم شاہ مسکرا دیا۔ کیا ہمنا تم مجھ سے بات ہی نہیں کرتی ہو؟ لگتا ہے تم مجھے بھولنے لگی ہو، کہیں تمہیں اپنا شوہر پسند تو نہیں آ گیا؟ یاسر نے طنز کرتے ہوئے کہا۔ نہیں یاسر، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں ایسا کیوں کروں گی، بس تھوڑا پریشان ہوں، ہمنا نے اداسی سے کہا۔ کیوں پریشان کیوں ہو؟ کیا اس نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ یاسر نے غصے سے کہا۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، بس میں یہ سوچ رہی تھی کہ جب یہ سب ختم ہوگا تو بابا کے دل پر کیا گزرے گی۔ انہوں نے اپنی خوشی سے عالم سے میرا نکاح کرایا تھا، ہمنا لان میں ٹہلتی اداسی سے بولی۔ اوف ہمنا، اتنی سی بات پر پریشان ہو رہی ہو؟ جب تمہارے بابا کو پتہ لگے گا تو تم خوش نہیں ہو، اور تمہاری خوشی عالم شاہ کے ساتھ نہیں ہے بلکہ میرے ساتھ ہے، تو وہ بھی ہمیں خوشی خوشی قبول کر لیں گے، کیونکہ ان کے لیے تمہاری خوشی سب سے زیادہ اہم ہے، ایسا ہی ہے نا؟ یاسر نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، جس پر ہمنا سر ہلا گئی۔ ہاں، میرے بابا کے لیے میرے سے زیادہ اہم کوئی بھی نہیں ہے، اور میرے لیے بھی میرے بابا سے زیادہ کوئی اہم نہیں۔
ہم نہ بات کر رہی تھی کہ پیچھے عالم شاہ آ کر کھڑا ہو گیا. وہ جیسے ہی مڑی عالم شاہ کو اپنے سامنے پایا اور گھبرا کر اس نے فون بند کیا. آپ یہاں؟ جی میں. عالم نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا. میں آفس کے لیے نکل رہا تھا. آپ کو صرف یہ بتانے آیا ہوں. آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو شاکرہ بوا سے کہہ دیجیے گا. اور ہو سکتا ہے میں رات کو لیٹ آؤں کیونکہ مجھے کیس پر کام کرنا ہے. خدا حافظ. عالم شاہ کہہ کر نکل گیا جبکہ ہم نہ اس کی پشت دیکھتی رہ گئی. ہاں عالم، اس بار جو معاملہ ہے وہ بہت گھمبیر ہے. ان لوگوں نے منشیات کی اسمگلنگ کرنے کا منصوبہ بنایا ہے، اور نہ صرف منشیات بلکہ اس بار منشیات کے ساتھ ساتھ اسلحہ بھی اسمگل کریں گے. اور یہ کام بارڈر کے ذریعے نہیں بلکہ سمندر کے ذریعے ہوگا. حاشر صاحب نے عالم کو اطلاع دیتے ہوئے کہا. اوکے سر، میں اپنی نفری کے ساتھ وقت پر پہنچ جاؤں گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے گا. عالم شاہ نے جذبے سے کہا. انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. حاشر صاحب نے اسے دعائیں دیتے ہوئے کہا. عالم شاہ اپنی ٹیم کے ساتھ رات کے گہرے سائے میں سمندر کے کنارے پھیل چکا تھا. ارسلان، سب لوگ ہوشیار رہنا، اس بار کوئی غلطی نہ ہو پائے. وہ 2 گھنٹے سے انتظار کر رہے تھے مگر وہاں کوئی ہلچل نہیں ہوئی تھی، نہ ہی سلمان خان کے لوگ نظر آئے. ارسلان، ہمیں جو اطلاع ملی تھی وہ صحیح بھی تھی کہ نہیں؟ یہاں کوئی نظر کیوں نہیں آ رہا؟ عالم شاہ دھاڑا. سر، حاشر سر نے یہی اطلاع دی تھی کہ وہ لوگ آج مال کو شپنگ کریں گے مگر اب یہاں پر کوئی نہیں ہے. لگتا ہے کہ ارسلان نے کچھ کہنا چاہا. کیا لگتا ہے کہ؟ عالم شاہ غصے سے دھاڑا. یہی سر کہ ابھی تک شاید ہم اپنے بیچ میں غدار کو نہیں ڈھونڈ پائے. عالم شاہ غصے سے ارسلان کے سامنے گیا اور اس کے منہ پر رکھ کر تھپڑ مارا. بکواس بند کرو. تم لوگوں کو یہ مذاق لگتا ہے؟ ہم کب سے اس کیس کے پیچھے ہیں. اس کو سالوں کرنے سے کوشش کر رہے ہیں، سالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر ابھی تک ہمیں سلمان خانزادہ کی کوئی بھی خبر نہیں ملی. میری بات سنو. عالم شاہ نے ارسلان کو گریبان سے پکڑتے ہوئے غصے سے کہا. ہر ایک انسان کی کال ڈیٹیلز نکالو. میرے گھر میں جو لوگ ہیں ان کی بھی کال ڈیٹیلز نکالو. کال ریکارڈنگز چیک کرو اور ہماری ٹیم میں موجود ہر ایک انسان کا کال ڈیٹا چیک کرو. مجھے وہ غدار جلد سے جلد اپنے سامنے چاہیے ورنہ تم سب کی وردیاں اتروا دوں گا. عالم شاہ غصے سے لمبے ڈیگ بھرتا ہوا وہاں سے نکل گیا. دن تیزی سے گزر رہے تھے. کچھ دنوں بعد معمول کا دن تھا. عالم شاہ اپنی اسٹڈی میں بیٹھا کیس پر کام کر رہا تھا کہ شاکر بوا کہنے پر ہمنا چائے کا مگ ٹرے میں رکھ کر اسٹڈی میں عالم شاہ کے پاس لے کر گئی. مگر عالم شاہ کے لیپ ٹاپ پر کھلی تصویر کو دیکھ کر اسے اپنے پیروں سے زمین نکلتی ہوئی محسوس ہوئی. کیا ہوا؟ وہاں کیوں کھڑی ہو؟ اندر آؤ نا. عالم شاہ نے اسے دروازے میں کھڑا پایا تو اندر بلایا. ہمنا کانپتے قدموں سے اندر داخل ہوئی اور عالم شاہ کو چائے پکڑائی. یہ کون ہے لیپ ٹاپ پر؟ ہمنا نے اپنی آواز کو بمشکل نارمل رکھتے ہوئے پوچھا. عالم شاہ نے غصے سے لیپ ٹاپ کی طرف دیکھا. یہ سلمان خانزادہ ہے، ہمارے ملک کا دشمن اور اپنا دوست. ہمارے ملک سے غداری کر کے غیر قانونی مال اور اسلحہ دوسرے ملک میں پہنچاتا ہے. ہم اسے کب سے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر ہر بار ناکام ہو جاتے ہیں. مجھے معلوم ہوا ہے کہ ہمارے درمیان غدار ہے جو کہ ہمارے سیکریٹس اسے بتاتا ہے، تبھی وہ ہر جگہ ہر بار بچ جاتا ہے. عالم شاہ نے غصے سے ٹیبل پر مکہ مارتے ہوئے کہا جس پر ہمنا کو سانس لینے میں مشکل ہوئی تھی. وہ فوراً وہاں سے بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں پہنچی. یا اللہ، یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ یاسر ہی وہ سلمان خانزادہ ہے جسے عالم ڈھونڈ رہے ہیں؟ اور میں کتنی بڑی بیوقوف تھی، اسے اپنا ہمدرد اپنا سچا سمجھ کر بابا کے اور عالم کے سیکریٹ بتا دیتی تھی. مجھے لگتا تھا کہ وہ میری طرح ہی عام انسان ہے مگر وہ تو ایک مکروہ شیطان ہے. اگر بابا کو عالم کو پتہ لگ گیا کہ میں نے ان کے سیکریٹس یاسر کو بتائے ہیں تو کیا ہوگا؟ بابا تو مجھے کبھی بھی نہیں دیکھیں گے، مجھ سے منہ موڑ لیں گے. یہ میں کیسے برداشت کروں گی؟ ہمنا روتے ہوئے سسکتی ہوئی دروازے سے لگ کر زمین پر بیٹھی رو دی. عالم شاہ کمرے میں آیا تو ہمنا کو ایسے روتے ہوئے دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے. ہمنا، آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ ایسے کیوں رو رہی ہیں؟ مگر ہمنا کے رونے میں اضافہ ہوتا گیا. عالم شاہ نے اسے بہت مشکل سے چپ کروایا اور اس سے پوچھا کہ وہ کیوں رو رہی ہے مگر اس کی زبان اس کا ساتھ ہی نہیں دے رہی تھی. وہ بولنا چاہ رہی تھی مگر اسے لگ رہا تھا الفاظ اس کے منہ میں ہی کہیں دب گئے ہیں. عالم، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی. جس شخص کو آپ ڈھونڈ رہے ہیں وہ میرا یونیورسٹی فیلو تھا اور ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے. اسے معلوم تھا کہ میرے بابا سیکریٹ آفیسر ہیں اور میں اس سے سیکریٹ شیئر کر لیتی تھی. شاید اسی وجہ سے آپ لوگوں کو ہر بار ناکامی ہوتی کیونکہ اسے سب پہلے سے ہی پتہ ہوتا تھا. آمنہ نے آنکھیں بند کر کے روتے ہوئے کہا.
میں جانتی ہوں کہ میں سزا کی حقدار ہوں، مگر میں اپنی غلطی کا کفارہ ادا کرنا چاہتی ہوں، میں آپ کی اسے پکڑنے میں مدد کرنا چاہتی ہوں۔ حمنا نے روتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، اسے فون کرو اور اسے کہو کہ تم اس سے ملنا چاہتی ہو اور اسے اہم بات بتانا چاہتی ہو اس کیس کے متعلق۔ حمنا نے ویسے ہی کیا جیسے عالم شاہ نے اسے کہا۔ حمنا نے یاسر کو ایک ریسٹورنٹ میں بلایا۔ کیسی ہو حمنا؟ یاسر اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا، جبکہ حمنا رسمی سی مسکراہٹ دے کر واپس بیٹھ گئی۔ ہاں بتاؤ، تم کیا مجھے بتانا چاہ رہی تھی؟ کیا کوئی اہم بات ہے کیا؟ یاسر نے کھوجتی نظروں سے حمنا کے چہرے کو دیکھا، جبکہ حمنا کچھ بول ہی نہیں رہی تھی۔ حمنا کچھ بولو نا، یاسر نے حمنا کو خاموش دیکھ کر کہا۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ کیوں یاسر کیوں؟ تم نے مجھ سے اپنی پہچان چھپائی کہ تم یاسر نہیں بلکہ سلمان خان زادہ ہو اور اپنے ہی ملک کے دشمن ہو، اپنے ملک سے غداری کرنے والے کس قدر گھٹیا انسان ہو کہ مجھ سے سیکریٹس نکلواتے رہے ایک عورت کے کندھے پر بندوق چلانے والے تم ایک گھٹیا اور کمزور شخص ہو، حمنا نے چیختے ہوئے کہا۔ اس پر یاسر بھی غصے سے کھڑا ہو گیا۔ اپنی بیوقوفی کو میرے سر پر ڈالنے کی کوشش مت کرو، تم خود ایک بیوقوف لڑکی ہو جو اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے لڑکے سے بات کرتی تھی، اور تم کیا سمجھتی ہو کہ تم بہت خاص ہو؟ میں نے تم سے صرف اس لیے پیار کا ناٹک کیا کیونکہ تم ایک سیکریٹ آفیسر کی بیٹی تھی، مگر جب تمہاری شادی عالم شاہ، میجر عالم شاہ سے ہوئی، پھر تو تم اور خاص ہو گئی تھی، کیونکہ تم ہی تو مجھے اس کی سیکریٹس بتانے والی تھی، اور پھر تم نے ویسے ہی کیا، تم نے مجھے اس کی سیکریٹس بھی بتائے اور میں نے اسے ہر بار ناکامی کا سامنا کروایا، یاسر نے ہنستے ہوئے کہا، جس پر حمنا نے کرب سے آنکھیں بند کی۔ سلمان خانزادہ، یو آر انڈر اریسٹ۔ عالم شاہ کے بندے جو کہ ریسٹورنٹ میں ہی حلیہ بدل کر پھیلے ہوئے تھے، فوراً سلمان خانزادہ کو پکڑ لیا اور اس کا کھیل ختم کر دیا۔ یہ سب یہاں ختم نہیں ہوگا حمنا، مجھے دھوکہ دینے کی سزا ضرور ملے گی تمہیں، وہ چلایا اور اسے وہ لوگ وہاں سے لے گئے۔ حمنا کھڑکی کے سامنے گمسم سی کھڑی تھی کہ عالم شاہ نے اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لیتے ہوئے اس کے کندھے پر اپنا سر رکھا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ حمنا ایک دم سٹپٹ آ گئی۔ یہی سوچ رہی ہوں کہ میں کتنی بیوقوف تھی کہ اپنے باپ اور اپنے شوہر سے غداری کی، انہیں دھوکہ دیا، میں آپ کے لائق نہیں ہوں۔ اب تو جو خطرہ تھا وہ بھی ٹل گیا، اب مجھے چھوڑ دے، حمنا نے روتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہمیں طے ہوا تھا، مگر تم اتنا رو کیوں رہی ہو؟ عالم شاہ نے جان بوجھ کر حمنا کی تھوڑی کو پکڑتے ہوئے اسے تنگ کرتے ہوئے کہا۔ مجھے خود پر غصہ ہے کہ میں نے اپنے بابا کو دھوکہ دیا، آپ کو دھوکہ دیا۔ تمہیں پتہ ہے کہ مجھے بہت پہلے سے ہی پتہ تھا کہ تم ہی ہو جو میرے سیکریٹ سلمان کو بتاتی ہو، مگر میں تمہیں شرمندہ نہیں کرنا چاہتا تھا سب کے سامنے، اور جہاں تک بات رہی چھوڑنے کی، تو وہ تو اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، عالم شاہ نے محبت بھرے لہجے میں کہا، جس پر حمنا نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ حمنا حیران ہو کر بولی۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ میرے سامنے اتنا پیارا تیار ہو کر آتی تھی کہ میں تم پر دل ہار بیٹھا، اور وہ اس دن جب کالی ساڑی پہنی تھی تم نے، میرا دل لوٹ لیا تھا، اور مجھے یہ کہنے میں بالکل عار محسوس نہیں کہ میجر عالم شاہ کو اپنی بیگم حمنا عالم شاہ سے محبت ہو گئی ہے۔ میں تمہارے ساتھ اپنی باقی کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، میں جانتا ہوں شروع میں نے تمہیں بہت کچھ برا بھلا کہا، مگر یار جب سے شان سے گئی تھی لوگوں کے اوپر سے بھروسہ اٹھ گیا تھا، مگر تم نے مجھے دوبارہ بھروسہ کرنا سکھایا، محبت کرنا سکھایا، اور مجھے یہ احساس دلایا کہ عورت کے بنا مرد ادھورا ہی ہوتا ہے۔ اور بھول جاؤ سب باتوں کو، غلطیاں سب انسانوں سے ہوتی ہیں، تم سے بھی ہو گئی، مگر تم میرے لیے بہت اہم ہو، میجر عالم شاہ تمہاری ہر غلطی معاف کر سکتا ہے۔ عالم شاہ نے اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہا، جس پر حمنا بھی اس کے سینے سے لگتی آنکھیں موند گئی۔ اور تم رو کیوں رہی تھی چھوڑنے کی بات کہتے ہوئے؟ عالم شاہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میں یاسر سے محبت کرتی ہوں، مگر جب سے آپ کے ساتھ نکاح ہوا ہے، آپ کا حق جتانا، آپ کا محبت سے بات کرنا، آپ کی توجہ، سب مجھے اچھا لگنے لگا، اور پتہ نہیں کیسے آپ میرے دل کی مسند پر جا کر بیٹھ گئے۔ حمنا نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پیار سے کہا، جس پر عالم شاہ نے اس کی آنکھوں پر بوسہ دیتے ہوئے اسے اپنے حصار میں لیا۔ میں بھی آپ سے بہت محبت کرتا ہوں جانے عالم شاہ،